نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ یہ آج ہمارا جوش جذبہ ان کے مرحلے میں نہ جائے۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج کل بھی الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا۔ رمضان کے بعد تو ظاہر ہر ہفتے کو پھر خاص کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جہاں پر یہ مدنی مذاکرے 2 3 4 بازگت 11 20 سے 11 بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کل بھی صبح شام ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وقتاً فوقتاً مدنی مرکز نہیں جا سکتے تو کم از کم مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ریپیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ان اوقات میں مثلا افطاری کے ٹائم پر ہم گھر پر ہوتے ہیں تو 10 15 20 منٹ پہلے اگر آن کر لیں کچھ الحمدللہ علم دین سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے۔ پھر مناجات افطار میں بھی ہماری شرکت ہو جاتی ہے، امیر سنت دعا فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے، خود بھی بڑی یہ کام ہے۔ اور پھر بہت بڑے بڑے علماء کرام مفتیان کرام پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ماشاءاللہ سے گھروں میں اسلامی بہنیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ روزے دار بھی ہوتے ہیں سارے، تو ایک تعداد بڑی ان کی آمین کسی ایک کی بھی قبول ہوگی تو دنیا بھر میں کسی کونے پر بھی ہو۔ الحمدللہ ایسے عاشقان رسول بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو مدینہ پاک میں موجود ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ وہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ مبارک مکان سے مبارک لمحات میں دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا بہترین ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ہم مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں۔ میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو امیر اہل سنت سے مدنی مذاکروں میں پوچھے گئے، اور پھر امیر اہل سنت نے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں یوں کچھ امیر اہل سنت کا فیضان پانے کی نیت سے۔ وہاں نہیں جا سکتے چلو ان دنوں میں، تو کچھ یوں سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ مختصر امیر اہل سنت کے ہر مدنی مذاکرے کے، ابھی یہ رمضان کی ریسنٹلی جو ہوئے، میں انہیں میں سے جو ہے آپ کو سنا رہا ہوں جو امیر اہل سنت سے سوال ہوا، پھر امیر اہل سنت نے جواب عطا فرمائے۔ سوال ہوا امیر اہل سنت سے، کیا آپ بھی علماء کرام کی خدمت میں جا کر سوالات کرتے تھے؟ سے آج آپ کی خدمت میں سوالات کیے جاتے ہیں، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں جی ہاں، دارالفتہ اہل سنت کے قائم ہونے سے پہلے میں سفر کر کے مفتیان کرام بالخصوص مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسائل پوچھنے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں وراثت کے تعلق سے فتوے کی ضرورت ہوئی تو دارالمعمدیہ کراچی سے فتویٰ گھر لیا تھا۔ اب بھی مسائل پوچھنے کا شوق ہے، مفتیان کرام سے سوال کرتا ہی رہتا ہوں۔ اور سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت کے ساتھ مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، کہ یہ آپ کا تقویٰ اور احتیاط بھی ہے کہ اللہ انسان ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے یا غلط کو معنی مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، تو مفتیان کرام الحمدللہ بے پر فوراً اصلاح کا سامان ہوتا ہے۔ بعد پھر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الحمدللہ مفتیان کرام امیر اہل سنت سے رہنمائی دے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت اور مفتیان کرام کو بھی موقع ملتا ہے گفتگو کرنے کا، تو اس میں امیر اہل سنت ان کی رہنمائی فرما رہے تھے اور مفتیان کرام کو عمل بھی فرما رہے تھے، بالکل ایسا ہے۔ تو انسان ظاہر غلطی ہوتی ہے، تو الحمدللہ اتنا احتیاط سے، اچھا اس کے باوجود یہ مدنی مذاکرے جو ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو بھی پھر اور ہمارے اسپیشلی مفتشین الحمدللہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے جو پروگرام کا جو حصہ بنے گا بیان فرمائیں گے، وہ بھی اتفاق سے مدنی چینل کے CEO ہے، نگران مجلس مدنی چینل ہے ماشاءاللہ سے، بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے، اور آپ کے مطالعے سے ہمارے رکن شورا حضرت عبدالحبیب بھائی بھی بہت متاثر ہیں۔ ایک مرتبہ ہماری طبیعت فرما رہے تھے رکن شورا حضرت عبدالحبیب بھائی، تو اسد بھائی بھی تشریف لائے، اسد مدنی کے نام میں آ جائیں گے، بیان سنیں گے انشاءاللہ ضرور۔ تو پیارا خوبصورت انداز ہے، آپ جانتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر سلسلہ بھی کرتے ہیں، مختلف سلسلوں میں الحمدللہ جو ہے تشریف لاتے ہیں، تو اس میں تربیت فرما رہے تھے، تو اپنے شورا نے فرمایا دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا جذبہ نصیب کرے جیسے ہمارے اسد بھائی کا جذبہ ہے مطالعے کا اور انداز ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں سفر بھی کرتے رہتے ہیں، ہر اعتبار سے بڑی بہترین نالج رکھتے ہیں، بہترین عالم دین ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک مجھے ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، انشاءاللہ ان کا دیدار بھی کریں گے اور انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے۔ اسی طرح ایک سوال ہوا، رزق کی برکت کا کوئی آسان وظیفہ بتا دیں، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اسے قناعت کہتے ہیں۔
ایک تو یہ بتا دیا میرے سنت نے کہ اگر چاہتے ہیں نا آپ کے رزق میں برکت ہو تو اللہ پاک نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس پر راضی رہے، اور یہ قناعت کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قناعت اختیار فرمائی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یوں انشاءاللہ قناعت جسے مل گئی رزق میں برکت مل جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں جسے یہ حاصل ہو جائے اسے صبر آ جائے گا، اور جسے یہ حاصل نہ ہو اسے ڈھیر سارا مال مل جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ اسے قناعت نہ ملے نا، مالی طور پر اس کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے اس کو سکون نہیں ملے گا، پھر بھی وہ مزید سے مزید چاہے گا۔ لیکن اگر قناعت کی دولت مل جائے تو پھر تھوڑی سی بھی دولت بڑی لگتی ہے، اور پھر الحمدللہ وہ اللہ کے لیے دیگر دینی کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جس کو پیدا فرمایا اسے روزی بھی دیتا ہے، ہر وظیفہ آسان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں مؤثر وظیفہ بتا دیجئے تو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں رسول مراد روزانہ نماز عشاء کے بعد ننگے سر آسمان کے نیچے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں وَدَخَلْتُ رُشِدْ کو، تو انشاءاللہ رزق میں برکت نصیب ہوگی۔ اسی طرح آپ سے سوال ہوا دین و دنیا دونوں کا کام کس طرح کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں جو بھی کام کیا جائے حکمت و دانائی سے کیا جائے۔ مختصر جواب دیا ہوگا، جامع اور معنی۔ حکمت و دانائی کے ساتھ کیا جائے تو ہی اسی میں بہتری ہے، اور حکمت و دانائی کو اختیار نہ کیا جائے تو پھر یقیناً اس میں خسارہ ہے۔ پھر سوال ہوا کوئی بندہ اپنے گھر میں قرآن خوانی رکھے، ایک شخص قرآن خوانی کے وقت نہ پہنچے بلکہ کھانے کے وقت پہنچ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ سوال ہوا کیا کوئی بندہ اپنے گھر میں قرآن خوانی رکھے، ایک شخص قرآن خوانی کے وقت نہ پہنچے، اس کو بتایا بھی ہے، دعوت بھی دی ہے، لیکن وہ اس وقت نہ پہنچے بلکہ کھانے کے وقت پہنچ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی نظروں سے خود کو گرانے سے بچا کر اپنا وقار اور امیج برقرار رکھا جائے۔ مختصر جواب دیا لیکن بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے تو ہمیں ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے اور ٹائم پر پہنچنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں آپ سے سوال ہوا ہر نیک کام کس نیت سے کرنا چاہیے؟ نیتوں کا بھی بہت بڑا علم ہے، فن ہے یہ، اور اس کے سیکھنا چاہیے، اس کو باقی بغیر سیکھے یہ آتا بھی نہیں ہے۔ تو امیر سنت سے سوال ہوا کہ ہر نیک کام کس نیت سے کرنا چاہیے؟ تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن امیر سنت ہمارے ایمان کی سوچ دیکھیں، سوال ہوا کہ ہمارے ایمان، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق ایسے ملتا جلتا سوال ہوا کیا عوام میں ایمان کی سلامتی کی سوچ موجود ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جسے ایمان کی اہمیت اور اس کے چھن جانے کی سوچ نہیں ہے، نہیں سوچتے کہ ایمان کی حفاظت کریں، کہ ایمان کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی عظیم شے ہے، یہ نہیں اتنا اس بارے غور و فکر کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایمان کی اہمیت تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی کہ تپتی ریت پر ننگی پیٹھ ہونے کے باوجود احد احد کی صدا لگایا کرتے تھے۔ تپتی ریت پھر ننگی پیٹھ رکھ کر اس کے اوپر پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا، وزن بھی دے دیا جاتا تھا کہ صحیح طریقے سے پیٹھ تپتی ریت پر دبے، تو آپ کو پھر بھی آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ پھر جائیں اس بات سے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ کہہ دیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی عذابات دیے گئے، آپ حتیٰ کہ آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی،
مگر پھر بھی جب کان لگایا جاتا تھا آپ کے تو قریب سے یا آپ کے ہونٹوں سے لگتا تھا، اب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہنا چاہ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بول دیجیے اللہ ایک نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، دل سے تو آپ اسی پر ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، لیکن لفظوں میں کہہ دینے میں کیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کیا پتا اس احد احد کہنے میں کتنی بڑی لذت، اتنا مزہ آتا ہے، وہ انہیں کا حصہ۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میں اس طرح کی بھی اجازت ملتی ہے کہ اگر کوئی دل میں تو رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کوئی اس کو زبردستی جبرن کہتا ہے، گن رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ابھی کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اس کا شریک ہے کوئی، تو اپنی جان بچانے کی بھی اجازت حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کہہ دیجئے، لیکن دل میں آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے، دو صحابہ کے ساتھ ہوا، ایک صحابی شہید ہو گئے، وہ ڈٹے رہے، شہید ہو گئے، اور ایک صحابی نے بول دیا اوپر سے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ جب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی صحابی لے کر آئے اور روتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ کہہ دیا، تو فرمایا تو نے بھی ٹھیک کیا ہے، اور جو شہید ہو گئے انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، وہ بھی شہادت کا اعلیٰ ترین مقام مرتبہ پا گئے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو صحیح رکھا گیا ہے۔ مزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کیا وضو میں اعضائے وضو کے دھونے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ان کا کوئی حصہ خشک نہ رہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں، احتیاط ضروری ہے، بالخصوص سردیوں میں اعضاء کے کونے کانچے خشک رہنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے احتیاط بھی بڑھا دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وضو کا صحیح طریقہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح بھی آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے کے بعد تقریباً ایک آدھ دن میں یہ خلاصہ آ جاتا ہے۔ اسے سوال ہوا امیر اہل سنت سے کہ کیا چھپکلی کو مارنا ثواب کا نام ہے؟ چھپکلی کو مارنا بعض گھروں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مکھن فکن آتی رہتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ بڑی زہریلی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر یہ کسی چیز میں پڑ جائے، کسی پانی وغیرہ یا دودھ میں یا سالن میں، تو 1000 بندے کو مارنے کے لیے کفایت کرتی ہے، اتنا زہر اس کا تیز ہوتا ہے۔ تو کیا اس کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں چھپکلی موذی حشرات الارض میں سے ہے، اسے مارنے کا ثواب ہے، اسے مارنے پر ثواب ملتا ہے۔ یہ خطرناک ہوتی ہے، اس کے زہر سے جان جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، جو چھپکلی کو ایک بار میں مارے اس کو 100 نیکیاں، اور جو 2 بار میں مارے تو اس سے کم، اور جو 3 بار میں مارے تو اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر پہلی بار میں مارے تو اس کا نشانہ اچھا ہو تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اگر پہلی بار پہ وہ کچھ گری مری نہیں تو پھر دوسرا بار مارنا پڑا تو پھر دوسرا تیسری، اس طرح نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ پھر 10 بار میں جس نے ماری تو پھر وہ اور مزید کم ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں اسے فوائسک یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا ہے۔ سوال ہوا اس طرح کہنا کیسا کہ میں آپ کو دل کی گہرائیوں یا دل کی اتھا گہرائی سے سلام کہتا ہوں، یہ بھی سننے کو ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا؟ آپ فرماتے ہیں دل کی گہرائیوں یا دل کی اتھا گہرائیوں جیسے الفاظ نہ کہیں، اس کا سچ ہونا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا دل مانتا ہے، دل آپ کے ان الفاظ کی موافقت کرتا ہے تو پھر تو صحیح ہے، ورنہ ایسا مشکل ہوتا ہے، میرے تو سنت فرماتے ہیں، لہذا احتیاط کیا جائے۔ پاک و ہند میں عشق رسول کا جذبہ زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب فرماتے ہیں کعبہ شریف کا دروازے کا رخ
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کا رخ پاک و ہند کی جانب ہے. اسی کا فیضان ہے کہ پاک و ہند میں جو عشق رسول پایا جاتا ہے وہ خوب ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم اپنے عشق میں سچے ہوں. ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری زبان، اقوال کی موافقت کریں. سوال ہوا جسمانی بیماری کے علاج کے لیے بکرا، مرغی وغیرہ ذبح کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں. جان کا صدقہ جان سے دینا بزرگوں سے ثابت ہے. آخری سوال ہمارے ثنا خان تشریف لا چکے ہیں. سوال ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہم نے سنا انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ ہی صحیح یا صرف 12 منٹ ہی صحیح انشاءاللہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہی صحیح چلے. اب مدنی چینل کو تو ضرور گھر میں جو ہے اس کو آنے دیجیے، اس کو دیکھیے. ویسے نارمل کیبل ہوتی ہیں لیکن اس کا نمبر ہمارے بچے کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ کس نمبر پر یہ لگتا ہے. اگر ابھی میں آپ سے پوچھوں حقیقت میں جواب نہ دیں، لیکن کئی لوگوں کے نہیں جانتے ہوں کہ ان کی کیبل میں جو مدنی چینل کا نمبر ہے وہ کون سا ہے. سب پکا ہونا چاہیے. حقیقت بات ہے یہ میرے چھوٹے منع ہیں، میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں. ان کو پتا ہوتا ہے ان سے کہنا کہ مدنی چینل کہاں ہے تو فٹافٹ بتاتے ہیں، بلکہ گنتی میں کمزور ہے لیکن مدنی چینل کا نمبر ان کو پکا ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی عادت بناتے کہ یہ بار بار دیکھیں اور سنیں اور پھر اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ ہمیں مدنی مذاکرے کا فیضان نصیب فرمائے.